الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. اور جو پیغمبر بھی ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، تم میری ہی بندگی کرو. اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، اس کے ہاں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ ان کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر نہیں بول سکتے، اور وہ سب اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں. اور کوئی شخص بھی ان میں سے یہ کہہ بیٹھے کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں تو ہم اس کو دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خدا سے بڑھ کے ہو نہیں سکتا ہے مہرباں کوئی،
سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خداوند جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خداوند جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دار الامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ مبارکہ جس سے میں نے آیات کا انتخاب کیا ہے، سورہ انبیاء کے نام سے قرآن کریم میں موسوم ہے۔ 17ویں پارے کے ابتدا سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس کی آیت نمبر 25 سے 29 تک 5 آیات ہیں۔ ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے سب کو وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کا مسئلہ ذہن میں ہے نا؟ ابھی تو ایسی اتنا زیادہ نہیں چلا کہ ٹھنڈے ہو جائیں آپ کہ جواب بھی نہ دے سکیں۔ مسئلہ الہ ذہن میں ہے نا؟ اتنی بات ذہن نشین کر لیں، ہم نے اللہ کا سامنے جانا ہے۔ سب نبی مسئلہ الہ بیان کرنے کے لیے آئے، اور ہر مسلمان کا ایمان مسئلہ الہ کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور الحمدللہ العظیم میں جس جماعت کا ایک ادنا خادم ہوں، ہمارا بھی مشن مسئلہ الہی ہے۔ اس کی 25ویں آیت، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، میرے حبیب آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، سب کو ہم یہ حکم بھیجتے رہے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، کوئی الہ نہیں، میں ہی الہ ہوں۔ یہ مسئلہ بیان کریں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اور اس کے بعد چند آیتیں بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، سن لو کان کھول کر، ان سارے نبیوں میں سے کوئی یہ غلطی سے بھی کہہ بیٹھے کہ میں الہ ہوں اللہ کے سوا،
بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ وَمَن يَقُلْ، اس آیت کو بھول نہ جانا، یہ 29ویں نمبر کی آیت ہے سورہ انبیاء کے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، ان سارے نبیوں میں سے کوئی یہ غلطی سے بھی کہہ بیٹھے کہ اللہ کے سوا میں بھی الہ ہوں، تو اتنا کہنے پر فذالک نجزیہ جہنم، ہم سیدھا جہنم میں اس کو جھونک دیں گے. اتنی غلطی کی بھی معافی کی گنجائش نہیں. الہ کا معنی سمجھ پہ ہے نا؟ پچھلے جمعے پر تو میں نے پوری تفصیل سے قرآن کریم کی آیات جو لفظ الہ پر مشتمل ہیں اور ان کے آگے پیچھے جو مضمون ہے اس سے آپ کو سارا حاصل معلوم ہو گیا. اور الہ کا معنی یہ تھا حاجت روا اور مشکل کشا. ساری آیات قرآنیہ کو جمع کریں الہ کے لفظ سے آگے پیچھے اور اس کے ترجمے اور معنی پر غور کریں تو خلاصہ اس کا کیا ہے؟ حاجت روا اور مشکل کشا. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور ان سارے نبی میں سے کوئی یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ کے سوا میں بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِهِ جہنم، تو ہم پھر ایک پل انتظار نہیں کریں، سیدھا جہنم میں جھونک دیں گے. مسئلہ بڑا مشکل ہے، سمجھانا بھی مشکل اور سمجھنا اس سے زیادہ مشکل. سمجھانا مشکل نہ ہوتا تو نبیوں کو مار نہ پڑتی اس مسئلے پر. کوئی دنیا کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لیں، نبی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا سوائے سے ایک بات کے. اور نبیوں پر جو تشدد کیا گیا، جو مصائب و آلام ہے، خود آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی تھی، مکہ شہر کے اندر جو کچھ ہوا، صحن کعبہ میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، طائف کی وادی میں جو کچھ ہوا، میں اس جگہ کو بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشدد ہوا تھا. وہ باغ آج بھی موجود ہے. مکہ میں ہمارے ایک دوست نے پاکستانی وہیں رہتے ہیں اور وہاں ایک عرب یعنی وہاں کی نیشنل لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح ہے، جس کی وجہ سے سارے عرب میں پھرنا ان کے لیے آسان ہے. وہ ہمیں اپنی گاڑی پر لے گیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو ہم تو جو نظریاتی لوگ ہیں، ہم نے ان جگہوں کو دیکھنا ہوتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کے ساتھ وابستہ ہیں. وہ پتھر بھی میں نے دیکھا جس پتھر پر بیٹھ کر اللہ کے نبی نے زخمی حالت میں دعا مانگی تھی. اس پتھر پر بیٹھ کر میں نے بھی تھوڑی دیر کے لیے دعا مانگی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، یہ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا بامر مجبوری. 3 دن غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا پڑا، اور پھر وہ وطن معلوف، وہ پیدائشی وطن، وہ اللہ کے گھر والا شہر، بامر مجبوری چھوڑ کر انہیں مدینہ طیبہ جانا پڑا اور بقیہ زندگی ساری وہاں گزاری. نکلتے وقت یہ فرما رہے تو پلٹ کر جب دیکھا بیت اللہ پر نظر ڈالی تو یوں فرمایا، اے مکہ شہر جو تجھے عظمت ملی اللہ کے گھر کی نسبت سے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس دھرتی پر تجھ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی اور زمین کا ٹکڑا نہیں، مگر میں خوشی سے نہیں چھوڑ رہا. کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. پھر مدینہ طیبہ میں سکون سے نہیں رہنے دیا گیا. 1 سال ہی گزرا تھا کہ دوسرے ہی سال ابو جہل اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کے لیے پہنچ گیا. وہ میدان آپ نے دیکھا ہوگا. مجھے بھی 1 سے زائد مرتبہ بدر کے مقام پر جانا پڑا. وہ صحابہ اکرام جو وہاں شہید ہوئے تھے ان کے نام بھی وہاں کتبے لگے ہوئے. وہ مسجد جو مسجد عریش کہلاتی ہے جہاں رسول اللہ نے چھپر لگایا تھا، وہ اب وہاں مسجد بنا دی گئی، مسجد عریش. جہاں جہاں ممکن تھا میرے لیے میں ان جگہوں میں پہنچا ہوں جہاں اللہ کے نبی کی نسبتیں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور بدر کے میدان میں تو ہر مسلمان پہنچتا ہی، احد کے میدان میں تو ہر ایک جاتا ہی ہے.
پھر احد میں کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ حضور کس قدر زخمی ہوئے، دانت مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور لہو لہان ہوا، خود کی کڑیاں ٹوٹ کر پیشانی میں پیوست ہو گئیں، آپ گڑھے میں گر گئے۔ پھر اس کے بعد احزاب میں کیا ہوا، جسے جنگ خندق کہتے ہیں، وہ جگہ بھی آپ حضرات نے دیکھی ہوں گی، ان مساجد میں نمازیں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی۔ وہ مسجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، وہ بھی چھوٹی سی ایک مسجد بنا دی گئی ہے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آئے، خیبر میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ کیا جرم تھا؟ مسئلہ الہ۔ جرم کیا تھا؟ آسان لفظ میں مسئلہ الہ تھا کہ حضور فرماتے لا الہ الا اللہ، اور کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، اللہ ہی یہ سب کچھ ہے۔ یہ برداشت نہیں تھا۔ یہ مسئلہ سمجھانا بھی بڑا مشکل، جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، اور سمجھنا بھی اس لیے مشکل کہ ابلیس ابھی زندہ ہے، مر نہیں گیا، وہ اس مسئلے کو سمجھنے نہیں دیتا۔ جب کوئی اس مسئلے کو سمجھاتا ہے تو پھر سننے والے کے ذہن میں ہزاروں اشکالات اور وساوس ڈالتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات کے ذہن میں کتنے وسوسے ڈالے ہوں گے اس نے، سمجھنا نہیں دیتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ حضرات گواہ ہیں، جب تک شیطان مر نہیں گیا، میں اور آپ اور دنیا کا کوئی انسان جو ہے اس کے خطرے سے محفوظ نہیں۔ جب وہ مرے گا تو پھر جان چھوٹے گی، لیکن اس وقت مرنا اس ظالم نے اس وقت اللہ سے مہلت لے چکا ہے، وہ اس دنیا میں مرے گا نہیں۔ یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد؟ اور اس زمانے میں ایک مسئلہ بھی سمجھایا تھا، ذہن کو تازہ کیجئے، پھر میں یاد دہانی کرا دیتا ہوں، لیکن ہر دفعہ یاد دہانی نہیں ہوگی۔ جب ابلیس کو جنت سے نکالنے کا آرڈر ہوا، اخرج انک من الصاغرین، نکل جائے تو بڑا ذلیل ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ کس نے فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا۔ توجہ کے ساتھ یقین تو ہو گیا اس ظالم کو کہ اب یہاں نہیں رہ سکتا، لیکن اسے وہ بڑا ہوشیار، بڑا چالاک اور بڑا ہوشیار سیاستدان تھا، بلکہ یوں کہہ لیجئے موجودہ سیاستدان سب اس کے چیلے ہیں، وہ بزرگ سیاستدان۔ بھئی 1,24,000 انبیاء کے ساتھ اس نے سیاست کھیلی ہے، بلکہ ان کے پیروکاروں کے ساتھ اس سے زیادہ تجربہ کار بھی کوئی ہے۔ اس ظالم کو یہ پتا تھا کہ مجھ پر پھٹکار اور لعنت پڑ تو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ مجھ سے ناراض بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ نیک کی بھی سنتے ہیں اور بد کی بھی سنتے ہیں، اور چاہے تو وہ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اسے پتا ہے کہ مانگنے کے لائق ذات کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے مانگا، پھر اللہ کرے کہ آپ حضرات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں۔ میری اس دعا پر آمین کہیں۔ اللہ مجھے بھی زندگی آخری ہچکی تک قرآن کریم سے وابستہ رکھے، اور آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی۔ ہدایت پر رہ نہیں سکتا قرآن سے کٹ کر، کچھ بھی کر لے میرے دوستو، رب کعبہ کی قسم جس سچی کتاب قرآن کریم ہے، قرآن سے کٹ کر کوئی شخص دنیا میں ہدایت پر نہیں رہ سکتا، جو مرضی کر لے۔ ہدایت کا ذریعہ اس امت کے ابتدائی دور میں بھی اللہ کا قرآن تھا، اور ہر زمانے میں ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے، اور قیامت تک قرآن ہی رہے گا۔
جب نکلنے لگا تو کیا کہا اس نے؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون. بڑا ہوشیار تھا، بہت چالاک تھا. میرے اللہ مجھے نکلنے کا حکم تو ہو چکا ہے، میں نکل رہا ہوں، لیکن میری درخواست ہے کہ انظرنی، مجھے مہلت ملنی چاہیے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی بڑا ہوشیار تھا کہ مجھ پر موت نہیں آنی چاہیے، مہلت ملنی چاہیے اور موت نہیں آنی چاہیے. تو آگے سے جواب کیا ملا؟ قال فإنك من المنذرین. اے ظالم ابلیس ملعون، تجھے تیری اس درخواست کو میں نے قبول کر لیا، تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن جو چالاکی تو نے کھیلی ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں، ایسا نہیں ہوگا. الی یوم الوقت المعلوم، میرے علم میں جو معلوم وقت ہے اس وقت تک تجھے مہلت مل گئی. یہ مسئلہ اس سے پہلے میں نے سنایا ہے کہ نہیں سنایا؟ سنایا ہے، ایک سے زائد مرتبہ سنایا ہے. بھول چکے ہوں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، یا نئے ہوں تو ان کا قصور کوئی نہیں. ایک سے زائد مرتبہ سنایا ہے. اور اس میں ایک مسئلہ بھی میں نے استنباط کیا تھا. اس سلسلے میں نے ایک بات سمجھائی تھی. کیا بات سمجھائی تھی؟ اللہ کرے کہ ذہن میں موجود ہو. میں نے یہ بات کہی تھی، اللہ سب کی سنتا ہے اور چاہے تو مانتا ہے، بلکہ اس کی بھی مان لیتا ہے بعض اوقات جو سب سے برا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور نہ ماننے پہ آئے تو اس کی بھی نہیں مانتا جو سب سے اچھا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. زبان سے ادا کیجئے، فرشتے نوٹ کر کے لے جائیں گے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہے. وہ مختار ہے، محتاج نہیں. پابند وہ ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے. کسی دوسرے کے مرضی کا پابند وہ ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج نہیں مختار ہے وہ کسی کا پابند نہیں. اب تو ذہن میں آ گئی ہوگی بات. نہیں آئی بات؟ کب میں نے بیان کی تھی یہ بات؟ احد کے مقام پر جن مشرکین کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی. چہرہ انور لہو لہان ہو گیا، آپ گڑھے میں گر گئے. ان کا نام لے کر اللہ کا نبی نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. یہ مضمون بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا. عام طور پر حضور کسی لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، لیکن بہت مشکل جب پیش آئی تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بے اختیار بد دعا نکلی. اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوں گے. تو کیا ہوا؟ یا اللہ ان کو تباہ کر. تباہ ہو گئے؟ بولیے ہوا کیا؟ اللہ نے ان کو دولت ایمان سے مالا مال کر کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا. حضور کے رضاکار بن گئے. یہ کہاں لکھا ہے یہ مضمون؟ میں آیتوں کا نمبر بھی بتاتا رہتا ہوں آپ حضرات کو، اور یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ گھر جا کر دیکھ لیا کریں. یہ مضمون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 میں موجود ہے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
انداز قرآن کا دیکھیے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ میرے حبیب آپ کو میں نے اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں دیا۔ آج بھی آپ میرے حبیب ہیں، میرے محبوب ہیں، کل بھی محبوب تھے، آئندہ بھی رہیں گے، لیکن جہاں تک اختیار کا معاملہ ہے وہ میں نے اپنے محبوب کو بھی اختیار، خدائی اختیار نہیں دیا۔ کسی کو معاف کر دیا جائے یا کسی کو سزا دے دی جائے، یہ میں نے آپ کے اختیار میں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں راج کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے گے۔ واللہ غفور الرحیم، اس موقع پر اللہ کی عذاب والی شان ظاہر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی مہربانی والی شان ظاہر ہو رہی ہے، اور ان کو معاف کر دیا جائے گا اور ان کو ایمان کی دونوں سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب اللہ نے انکار فرمایا کہ ان کو سزا نہیں دینی ہے، حضور اللہ کے محبوب تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو اللہ نے پورا نہیں کیا، اس لیے کہ مشیت اور چاہت دنیا میں کسی کے نہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ لیس لک من الامر شیء، میرے حبیب اس معاملے میں آپ کو میں نے کوئی اختیار نہیں دیا کہ کسی کو سزا دی جائے یا کسی کو معاف کر دیا جائے۔ آسمان و زمین میں میرا اختیار ہے، میرا راج ہے، میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں، جس چاہوں گا سزا دوں گا۔ تو ساری دھرتی میں، ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کون ہیں؟ ابلیس لعین۔ وہ چاہے تو اس کی بھی نہ مانے جو سب سے زیادہ پیارا ہے، اور چاہے تو اس کی مان لے جو سب سے زیادہ برا ہے۔ اس کی مانی کہ نہیں مانی؟ یہ دونوں باتیں قرآن میں ہیں۔ میں کوئی ناول نہیں سنا رہا، کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا، فلاں بزرگ یہ کہتے ہیں، فلاں بزرگ یہ کہتے ہیں۔ میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں، لیکن بات دین کے اندر اللہ کی کتاب سے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے بعد صحیح احادیث مبارکہ، بس کسی بزرگ کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہو کہ سر آنکھوں پر اس کو مانیں گے بھی اور بیان بھی کریں گے۔ اگر قرآن کے مطابق نہیں، اس بزرگ کو بزرگ تو مانیں گے لیکن اس کی بات کو بیان نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیے دین نہیں۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اور دین کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ رسول اللہ کی ذات بھی دین ہے، رسول اللہ کی بات بھی دین ہے، اس کو مت بھولیے۔ حضور کی ہر ادا دین ہے، رسول اللہ کا ہر فرمان دین ہے۔ حضور کے بعد صحابہ کی بات بھی اگر ہمیں حضور کے خلاف نظر آتی ہے، بالفرض، ایسا تو ممکن نہیں کہ صحابہ حضور کے خلاف بات کریں، لیکن بالفرض ہم تک جو بات پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، ہم اس بات کو رد کر دیں گے۔ کیوں لگتا ہے کہ کسی ایسے شخص نے یہ بات آگے نقل کی ہے جو غلط بیان کرنے والا تھا۔ حضور کا کوئی صحابی رسول اللہ کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ صحابہ حجت ہیں، صحابہ کے بعد کوئی حجت نہیں۔ ان کو حجت اس لیے کہا کہ قرآن کریم ان کی تائید کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے ایمان والے ہیں یہ۔ اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، اولئک حزب اللہ، اولئک ھم الراشدون۔ یہ سب ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ گواہیاں کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں۔ صحابہ کے بعد کسی شخص کے لیے کوئی ایسی گواہی موجود نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے میرے دوستو،
مسجد شہداء میں قرآن کریم کی برکت سے، اللہ کی توحید کی برکت سے آپ کو یہ ساری مسئلے ساتھ ساتھ سمجھ میں آ رہے ہیں. بالکل عقیدہ نکھر کر صاف ستھرا ہو کر آپ کے سامنے آ رہا ہے، کوئی اس کے اندر خفا اور پوشیدگی نہیں. اللہ کی توحید کا مسئلہ ہو، نبی کی سنت اور رسالت کا مسئلہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کی عظمت اور دفاع کا مسئلہ ہو، یہ سب چیزیں نکھر کر آپ کے سامنے آتی ہیں. تو کیا کہا میں نے؟ ماننے پہ آئے تو اس کی بھی مان لیتا ہے جو سب سے برا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے تو اس کی بھی نہیں مانتا جو سب سے اچھا ہے. تو اگر سب سے برا ہے اس کی مان لیتا ہے تو میں اور آپ تو اتنے برے نہیں کہ ہم اللہ سے مایوس ہو کر کے ان دائیں بائیں دیکھیں. مانگنے کے لائق ذات کون سی ہے؟ حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. یہی مسئلہ تھا سارے انبیاء کا، یہی مسئلہ تھا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ. اور اگر ان سارے نبیوں میں سے سورہ انبیاء میں 12 نبیوں کا نام بنام ان کو ذکر کیا گیا ہے، اور ایک جگہ کے اندر ایک آیت نمبر 25 میں اجمالاً سارے نبیوں کا تذکرہ ہے. اجمالاً سب نبیوں کا تذکرہ ہے. پھر اسی سورہ مبارکہ میں آگے 12 نبیوں کا نام بھی ہے، جن میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، لوط علیہ السلام بھی ہیں، داؤد علیہ السلام بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، ایوب علیہ السلام بھی ہیں، یونس علیہ السلام بھی ہیں، زکریا علیہ السلام بھی ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، ادریس علیہ السلام بھی ہیں، ذوالکفل. یہ سارے بزرگوں کے نام ہیں. ان سب کے بارے میں من یقل منہم انی الہ من دونہ. مت بھولیے اس آیت کو. حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. ان نبیوں میں سے بھی کوئی کہہ بیٹھے کہ میں الہ ہوں، اللہ فرماتے ہیں ایک پل نہیں لگائیں گے ہم کو سزا دینے میں. فذالک نجزیہ جہنم. کیوں؟ اس نے اعلان کر دیا ہے هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. اللہ آسمانوں میں بھی الہ ہے، زمین میں بھی الہ ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد. اللہ نے فرمایا 2 الہ مت بناؤ، الہ ایک ہی اللہ کی ذات ہے. آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے. کیا مطلب؟ آسمانوں والوں کی حاجت روائی وہی کرتا ہے، مشکل کشائی وہ کرتا ہے. زمین والوں کا بھی حاجت روا مشکل کشا وہی ہے. میرا اور آپ کا بھی حاجت روا مشکل کشا اللہ ہی ہے. رات کا اندھیرا ہو، خوفناک قسم کی بارش ہو، دیہات کا علاقہ ہو جہاں سڑک نہیں، کوئی گاڑی نہیں، اچانک رات کے اندھیرے کے اندر کسی کو کوئی تکلیف، ناقابل برداشت تکلیف ہو، قرب و جوار میں کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی اسپتال نہیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی گاڑی نہیں، سیاہ تاریک رات ہے، سخت سردی کا موسم ہے، خوفناک قسم کی بارش ہے. اس وقت وہ تکلیف میں مبتلا انسان یا اس کے ورثاء جو کچھ بھی ہوں گے، اس وقت پھر ان کی زبان جب کھلے گی تو کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو ہی مہربانی کر سکتا، یا اللہ تو مہربانی فرما. قرآن کہتا ہے اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ. جب اس انسان پر ہم اپنی مہربانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں تو پھر یہ مست ہو جاتا ہے اور ہمیں بھول جاتا ہے، روگردانی اختیار کر لیتا ہے، پہلو بدل لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ. اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. جب ہر طرف سے مایوس اور ناامید ہو جاتا ہے تو پھر ایک دروازہ ایسا ہے کہ اس سے مایوس اور ناامید نہیں ہوتا، اس کو پکارتا ہے. تو اگر ہر مشکل میں وہی مشکل کشا ہے تو پھر سہولت کے اندر بھی وہی مشکل کشا ہے. خدا کرے کہ یہ مسئلہ آپ حضرات کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، آپ کا مزاج بن جائے، آپ کی زبان کھلے تو اسی مسئلے کے ساتھ کھلے.
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سے میری محنت کو قبول فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ قرآن کی عظمت اور اہمیت ہر مسلمان کے دل میں بٹھا دے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام جب کسی مشکل میں پڑتے تھے تو پھر اس کی کیا تدبیر ہوتی تھی مشکل کشائی کے لیے؟ بولیے، اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ کس کو؟ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ آج اگر اس دنیا میں وسائل ہیں، تدبیریں ہیں، تو اس زمانے میں تدبیریں نہیں تھیں؟ اس زمانے کے لحاظ سے تدبیریں بھی تھیں، وسائل بھی تھے، لیکن ہر آڑے وقت میں مشکل وقت کے اندر خدا کے نبیوں کی زبان پر کس کا نام آیا؟ اللہ ہی کا نام آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم کو۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ان مقدس انسانوں میں سے اللہ کے مقبول بندے، نبیوں میں سے ایک مقبول بندے حضرت ایوب علیہ السلام بھی تھے۔ بیمار ہو گئے۔ مفسرین نے کیا کچھ لکھا، بڑے آسودہ حال تھے، سب کچھ میسر تھا، کھیتی باڑی بھی، نوکر چاکر بھی، اولاد بھی، وفادار بیویاں بھی، گھر بار ہر قسم کی آسودگی تھی۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ یاد رکھنا، اللہ کے کسی نیک بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے، مالی یا جانی، اس کو آزمائش سمجھیے، مت سمجھیے یہ شیطان وسوسہ ڈالے گا اس کا کوئی قصور ہے، کسی گناہ میں خدا نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ کوئی بدکار، خدا کا نافرمان، مجرم، سیاکار آدمی ہے، اس کے لیے اگر یہ جملہ نکلتا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کی آسودگی اگر کسی مصیبت میں تبدیل ہو گئی، اس کے لیے جملہ کہا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے کے بارے میں یہ جملہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اور امتحان ہے، اور ایسے آزمائش اور امتحانات کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، نالائق ہیں، اللہ ہمیں امتحانات سے محفوظ فرما۔ ایوب علیہ السلام آزمائش میں آ گئے، بال بچے، مکان گرا، سب دب کر مر گئے، اکثر بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کھیت جل گئے، املاک تباہ ہو گئے، ایک وفادار بیوی رہی، دوست احباب نے بھی آنکھیں پھیر لیں، اور ایسے بیمار ہوئے کہ جسم میں آبلے پڑ گئے، اور لمبا عرصہ لیکن صابر اور شاکر رہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے نا، ویسے ہی شہرت نہیں ملتی، کوئی وصف تھی ان کے اندر، برداشت کیا، اس پر صابر رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جس حال میں اللہ تو نے رکھا ہے میں صبر کرتا ہوں، یہ نبیوں کی شان تھی۔ کوئی واقعہ ایسا پیش آیا، اس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود نہیں، مفسرین نے بہت کچھ لکھا، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بات کو خواہ مخواہ لمبا کیا جائے۔ ایوب علیہ السلام بے قرار ہو گئے، اور بے قرار ہو کر کہ ربی انی مسنی الضر، میرے اللہ، میرے داتا، مجھے بڑی تکلیف پہنچ چکی ہے، وانت ارحم الراحمین، سب سے بڑا مہربان تو ہے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، وہاں دیر کس کی تھی؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، قبول کر لیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، ان کی تکلیف کو بھی ہٹا دیا۔ کس طرح ہٹایا؟ سورہ صاد میں مضمون موجود ہے، سورہ صاد میں وہ مضمون موجود ہے۔
ایوب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، میرے نبی زمین پر ٹھوکر ماریے. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے کہا زمین پر لات مارو، ٹھوکر مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا نہانے کے لیے، ٹھنڈا اور پانی پینے کے لیے، اس سے غسل بھی کیجیے اور پی لیے تاکہ اندر کا روگ بھی نکل جائے، باہر کا روگ بھی چلا جائے. پھر کیا ہوا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، وہ جتنے بال بچے فوت ہو گئے تھے ہم نے وہ بھی واپس ان کو دے دیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ڈبل کر کے دے دیے. رحمتم منا، یہ ہماری مہربانی تھی. وذکرى لأولی الالباب، دنیا کے عقل مندوں کے لیے ایک بڑی نصیحت کا سامان ہے. آیت نمبر 41-42 سورہ صاد کے اندر یہ مضمون موجود ہے. فاستجبنا له، ہم نے ایوب علیہ السلام کی درخواست کو سن لیا، قبول کر لیا. فکشفنا ما به من ضر، ان کی تکلیف کو بھی ہٹا دیا. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین. وہی انداز، یہ سب ہماری مہربانی تھی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تکلیف کو ہٹانا کس کی مہربانی تھی؟ ہماری مہربانی تھی. اللہ نے فرمایا یہ ہماری مہربانی. اور ایوب علیہ السلام نے اپنے سے پہلے کسی نبی کو پکارا؟ کسی کو الہ سمجھ کر، مشکل کشا اور حاجت سمجھ کر پکارا؟ کسی کی قبر پر جا کر دستک دی؟ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہی نہیں تھی، نہ ہے نہ تھی، نہ کل تھی نہ آج ہے. قبر والوں کے لیے جا کر ان کے لیے دعائیں مانگو، قبر والوں سے اپنے لیے نہیں مانگو، اس کی کوئی اجازت نہیں. اپنے لیے نہ مانگو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ طیبہ میں موجود تھی. بڑے بڑے مصائب و اعلیٰ مشکلات آئیں، کسی ایک صحابی نے رسول اللہ قبر پر جا کر آپ سے مشکل کشائی کی؟ کوئی مثال دنیا میں کو بتا سکتے؟ انبیاء کی تعلیم اور ہدایت یہ تھی کہ قبروں سے مانگا نہیں جاتا. جن انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبریں، وہ انبیاء جس سے مانگتے تھے، جس سے مانگنے کی تعلیم دیتے تھے، اسی سے مانگنا چاہیے. مانگنے کے لائق وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اکبر الہ آبادی کا شیخ، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. اللہ اکبر. تو بیماری آ جائے تو شفا دینے والی ذات، بولیے. بیماری لانا بھی اللہ کے اختیار میں اور ہٹانا بھی اللہ کے اختیار میں. ایک اور نبی کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے. قرآن قصوں کی کتاب نہیں، ہدایت کا سامان ہے. مچھلی والا پیغمبر پہچان گئے؟ یعنی وہ نبی جو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تھا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھایا، قوم کو نہیں مانا، بگڑ گئے، ناراض ہو کر بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اور یہ فرما کر چلے گئے میری بات کو نہیں مانو گے تو 3 دن کے اندر خدا کا عذاب آئے گا. اور یہ واحد قوم ہے کہ خدا کا عذاب آیا ہوا. سارے آثار انہوں نے دیکھ لیے. ساری قوم اپنے گھروں کو چھوڑ کر صحراؤں میں، جنگلوں بیابانوں میں نکل گئے. ماؤں نے بچوں کو چھوڑ دیا، خدا کے سامنے رونے گڑ گڑانے لگے. اللہ کو رحم آیا، آیا ہوا عذاب ٹل گیا. لیکن یونس علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہو گئے.
وہاں سے نکلے، اگر سمندری سفر تھا، کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈولنے لگی. نبی کشتی میں بیٹھے، پہلے ٹھیک چل رہی تھی، نبی کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈولنے لگی. کسی نے کہا کشتی والوں سے، کوئی گناہگار آدمی آ گیا ہے، اس کو اتارا جائے، سمندر میں پھینکا جائے. کیوں؟ کس طرح پھینکا جائے؟ قرآن اندازی کی گئی. فساہم، قرآن بتاتا ہے، قرآن اندازی کی گئی. فکان من المدحضین، قرآن یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نکلا. اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرہ انور کو دیکھ کر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آدمی گناہگار ہو سکتا ہے، اور نہ تو وہ گناہگار تھے بھی نہیں. لیکن جب قرآن اندازی کی گئی تو قرآن ہر بار یونس علیہ السلام کے نام نکلا. حیران ہو کر اللہ کے نبی سمجھ کے یہ امتحان ہے، یہ امتحان جو اللہ نے مجھ پر لایا ہے، ساری کشتی والوں کو میں ابتلا نہیں کرنا چاہتا. یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی. ادھر اللہ کے پیغمبر دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں. کائنات کے مالک نے ایک خاص مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر کا سینہ چیر کر فلاں مقام پر پہنچ. مچھلی اللہ کے حکم کے مطابق اس مقام پر پہنچ کر منہ کھولتی ہے، یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا لیتی ہے. فالتقمہ الحوت، قرآن بتاتا ہے اس مچھلی نے لقمہ بنا لیا. وہو ملیم، ملامت زدہ تھے. ہم نے مچھلی کو حکم دیا، میرا نبی آ رہا ہے، تیرا پیٹ ان کے لیے مہمان خانہ ہے، کچھ دنوں کے لیے تمہاری غذا نہیں، تمہاری غذا نہیں. مچھلی کس کا حکم مان کر وہاں پہنچی؟ کائنات کے ہر چیز پر کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ اکبر. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، کئی اندھیروں کے اندر پہنچ کر بھی پیغمبر اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے. نبی نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دے دیا، کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ آئے، اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑنا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں کے اندر پکارا. وہ جانتے تھے کہ اس وقت دنیا کا کوئی انسان نہ مجھے دیکھ سکتا ہے، نہ میرے بارے میں جانتا ہے میں کہاں ہوں، نہ ہی میری مشکل کشائی کر سکتا ہے. یونس علیہ السلام نے اپنے سے پہلے نبیوں کو بھی نہیں پکارا، کسی کو دعائیں نہیں دی. وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ، یہ وہی الہ ہے، اللہ الہ الا انت، کوئی مشکل کشا نہیں تیرے سوائے، اللہ تو ہی مشکل کشا ہے. انی کنت من الظالمین، میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے کوتاہی ہوئی. ادھر ہمارے پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر پکارا. فاستجبنا لہ، یونس علیہ السلام کی پکار کو دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں سنا، نہ کسی کو پتہ ہے کہ یونس علیہ السلام کہاں ہیں، نہ بستی والوں کو پتہ، نہ دنیا میں کسی کو پتہ. جس کو پکارا وہ جانتا بھی تھا میرا پیغمبر کہاں ہے، وہ اس کے پکاروں کو بھی سن رہا تھا. اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار کو، فریاد کو سن لیا. ونجیناہ من الغم، اور اس مصیبت پریشانی سے ہم نے نجات بھی دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قانون بنا دیا. او دنیا میں ایمان والو، ایمان کے دعوے دارو، سن لو کان کھول کر، تمہارے لیے یونس پیغمبر کا واقعہ ایک سبق موجود ہے. جب بھی کوئی مشکل کسی انسان کو آئے، جس طرح میرے پیغمبر نے ہمارے دروازے پر دستک دی، تمہیں بھی کوئی مشکل آئے ہمارے پر دستک دو. کذالک ننجی المؤمنین، میں نے قانون بنا دیا قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو، اس طرح ہم ان کی مشکل کشائی کرتے رہیں گے.
جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا فلاں جگہ دریا سے باہر نکل کر میرے پیغمبر کو اگل دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی شان پر قربان دیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اپنی قدرتوں کے ساتھ ہے، دکھائی نہیں دیتا، اس کی قدرتیں ہر جگہ کام کر رہی ہیں میرے دوستوں۔ اس کا قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے، اور قرآن کی تاریخ میں انبیاء کا قصہ بیان کیا گیا، اور اللہ نے فرما دیا لولا انہ کان من المسبحین۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، ہمارا یہ پیغمبر یونس اگر ہمارے دروازے پر دستک نہ دیتا، ہمیں نہ پکارتا، ہماری تسبیحیں نہ پڑھتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک پڑا رہتا۔ بتا دیا کہ ہم ہی حاجت روا ہیں اور ہم ہی مشکل کشا ہیں، نبیوں کے حاجت روا بھی ہم ہیں، ان کے مشکل کشا بھی ہم ہیں، تمہارے حاجت روا بھی ہم ہیں، تمہارے مشکل کشا بھی ہم ہیں، پوری کائنات کے حاجت روا بھی ہم ہیں، مشکل کشا ہم ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ حضرات، پچھلے جمعے ایک چھوٹا سا رسالہ تھا حقیقت شرک، اس کا میں نے اعلان کیا تھا، بارش کی وجہ سے وہ آپ حضرات نہیں لے سکے، باہر سے لے لیں۔ ایک کتاب چاہے پیارے نبی کی پیاری سنتیں، پیارے نبی کی پیاری سنتیں، ایک خوبصورت کتاب چاہے، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے بزرگ تھے، اور ہمارے پیر بھائی بھی تھے، ہمارے بزرگ بھی تھے، اور آپ حضرات اکثر جانتے ہیں وہ خود جس طرح پیارے تھے، ان کی باتیں بھی پیاری ہوتی ہیں، تحریریں بھی اتنی پیاری ہیں۔ اس کتاب کو آپ دیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، یہ اس کا نام ہے، یہ بار سے آپ کو مل جائے گی۔ ایک کتاب ہے داڑھی اور انبیاء علیہ السلام کی سنتیں، یہ ایک کتاب ہے، لائیں وہ کتاب؟ بہرحال یہ اعلان کرنے کہا، ایسا لگتا ہے کوئی ساتھی اس کو لے کر آیا، بار ہوگا۔ داڑھی اور انبیاء علیہ السلام کی سنتیں، ایک بہت بڑا معتبر عالم ہندوستان کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ہر بات کو دلیل کے ساتھ لکھا ہے، اور داڑھی کے مسئلے پر جو اشکالات ہوتے ہیں، جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے جوابات بھی دیے ہیں، یہ آپ حضرات کو بار سے مل جائیں۔